اچھا جی، اب ذرا کچھ ہم ریسرچ کے بارے میں بات کرتے ہیں جو ہونا آج کی دنیا میں آسان بھی ہے اور ضروری بھی ہے اور اس کے بڑے فائدے بھی ہیں. سو اس وقت دنیا بڑے موسمیاتی تبدیلیوں سے نبرد آزما ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ روایتی طریقوں کے بجائے اب جدید جو ٹیکنالوجی ہے اس کا استعمال جو ہے اس کو پرائرٹائز کیا جا رہا ہے. ڈیٹا اکٹھا کیا جا رہا ہے تاکہ اس کی مدد سے پیٹرنز جو ہیں موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے اس کو جانا جا سکے. سو ماہرین اس حوالے سے ایسے سپر کمپیوٹر کی ضرورت پر زور دے رہے تھے جو بڑے موسمیاتی ڈیٹا کو بآسانی پروسیس کر کے بہترین نتائج دے سکے, جو کہ آج کل چیٹ GPT یہی کام آپ کو کر کے دیتا ہے. سو اسی حوالے سے ایک سپر کمپیوٹر جی ایک بڑا بریک تھرو ہوا ہے, وہ بنایا گیا ہے اور جس ٹیم نے یہ بریک تھرو کیا ہے اس میں ایک پاکستانی سائنسدان ڈاکٹر زبیر خالد بھی شامل ہیں جن کا تعلق لاہور مینجمنٹ یونیورسٹی آف سائنسز سے ہے اور جنہیں سپر کمپیوٹر کے لیے سب سے بڑے ایوارڈ گولڈن بیل پرائز سے نوازا گیا. چلیں جی, تو ہمارے ساتھ موجود ہیں قابل فخر پاکستانی کمپیوٹر سائنٹسٹ ڈاکٹر زبیر خالد صاحب. ڈاکٹر صاحب, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم اینڈ وی آر آنرڈ ٹو ہیو یو آن آور شو. یہ ذرا بتائیے گا کہ یہ سپر کمپیوٹنگ ہے کیا؟ ہم اس کے بارے میں اتنے عرصے سے سن رہے ہیں اور بڑی بڑی وہ کہتے ہیں نا کہ متس بھی اس سے ایسوسیٹڈ ہوتے ہیں کہ جی سپر کمپیوٹر ہوتے ہیں, اتنی بڑی گیگا بائٹس کی ان کی ہارڈ ڈرائیوز ہوتی ہیں, ان کو کول کرنے کے لیے بھی اتنا پانی چاہیے ہوتا ہے, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. دیر آر سو مینی تھنگ. ٹیل اس مور اباؤٹ اٹ. تھینک یو صدف اینڈ تھینک یو اشفاق فار یور کائنڈ ورڈس. بہت شکریہ جی انوائٹ کرنے کے لیے. ہاں جی اشفاق, آپ نے پوچھا سپر کمپیوٹرز کیا ہوتے ہیں. ایکچولی سپر کمپیوٹر از جسٹ نیٹ ورک آف ڈفرنٹ کمپیوٹرز جو کہ بہت زیادہ کمپیوٹیشنلی انٹینسو ٹاسک کو بآسانی کر پاتے ہیں, اور ہم اس میں پیرل کمپیوٹنگ بھی ہے, اس میں سپر کمپیوٹنگ بھی ہے, اور آج کل سپر کمپیوٹرز کے اندر جو گرافیکل پروسیسر یونٹس ہوتے ہیں, جو GPU یوز ہوتے ہیں, وہ بھی ساتھ آتے ہیں تاکہ ہم امیجز کو, ویڈیوز کو اور بہت زیادہ ڈیٹا کو ہم ایک ساتھ پروسیس کر سکیں. سو اب اگر ہم اس کی بات کریں تو آلریڈی جو ریسرچ کرنے والے ہیں, اب آگے آنے والے دنوں میں ویدر کیسا ہوگا یہ تو پیش گوئی کی جا سکتی ہے, لیکن اس ڈیٹا کی مدد سے اور کیا معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں؟ جی تھینک یو سر فار دس ونڈرفل کوشچن. Maybe I can give you a background as well کہ climate data کی امپورٹینس کیا ہے. سو climate data جو ہے وہ ہمیں کلائمیٹ کو جانچنے کے لیے, کلائمیٹ میں جو آج کل ویریبلٹی بہت زیادہ ہے اس کو انالائز کرنے کے لیے کلائمیٹ ڈیٹا کی بہت اہمیت ہے. اور کلائمیٹ ڈیٹا کو ہم لوگ ڈیفائن کرتے ہیں تو وہ کلائمیٹ ڈیٹا جو ہے ایک آؤٹ پٹ ہوتی ہے جو کہ فزکس کی ایکویشن, فنڈامنٹل ایکویشنز ہیں, اس سے ہم جنریٹ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں, اور جو ایکویشنز ہیں جب ہم سے ڈیٹا جنریٹ کرتے ہیں تو یہ ایک انتہائی کمپیوٹیشنلی انٹینسو ٹاسک ہوتا ہے. اٹ مینس کہ آپ کو بہت زیادہ کمپیوٹ پاور چاہیے ہائی ریزولوشن ڈیٹا جنریٹ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. اور جتنا آپ کے پاس ہائی ریزولوشن ڈیٹا ہوگا اتنی آپ کے پاس بہتر ریزولوشن ہوگی, اسپیس میں بھی اور ٹائم میں بھی. اتنے ہم بہتر فور کاسٹنگ اور تیزی سے کر سکیں گے, بہتر پریڈکٹیو ماڈلنگ بہتر کر سکتے ہیں, ایکوریٹ طریقے سے کر سکتے ہیں. تو ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ کلائمیٹ سیمولیشنز آر ویری ایکسپینسو ٹو رن, اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جب ڈیٹا ہمارے آ بھی جاتا ہے تو اس ڈیٹا کو اسٹور کرنے کے لیے ہمیں بہت زیادہ اسٹوریج چاہیے. تو ہم نے اس کام میں یہ کیا کہ ہم نے کہا کہ ہم ایسا کلائمیٹ ایمولیٹر کوئی ایسا اسمارٹ ٹول بنا سکتے ہیں جو کہ کلائمیٹ ڈیٹا ہائی ریزولوشن کے اندر آن ڈیمانڈ جنریٹ کرے. ٹھیک ہے. سو دیٹ واز دا ہول آئیڈیا دیٹ ہاؤ کین وی ایکسپلائٹ, ہاؤ کین وی یوز دا پاور آف سپر کمپیوٹرز ٹو بلڈ such an exascale climate emulator that can generate the data on demand. اچھا, ویسے تو اس حوالے سے کافی, کیونکہ سپر کمپیوٹرز کا نام تو ہم اپنے بچپن سے سنتے آ رہے ہیں نا, تو یہ تو دے آلریڈی ایگزسٹ. لیکن پاکستان کے حوالے سے ہم بات کرتے تھے تو جو ٹاپ 500 لسٹ ہے اس میں پاکستان کا کوئی بھی سپر کمپیوٹر شامل نہیں ہے اب تک کی اس کے مطابق. تو آپ پاکستان میں رہتے ہوئے اس کو کس طریقے سے ہم اس پہ بہتری لا سکتے ہیں, کہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں, کیا کر سکتے ہیں؟ جی دس لسٹ آف ٹاپ 500 یا اس میں پاکستانی کمپیوٹر ابھی نہیں ہے, لیکن آئی تھنک دیر از اے ریئلائزیشن ایٹ دا گورنمنٹ لیول دیٹ وی شوڈ بی بلڈنگ سچ کمپیوٹنگ فیسلٹی ان پاکستان تاکہ ہم اس طرح کی جو ریسرچ ہے اس کو پروموٹ کر سکیں. اس کے علاوہ بھی آئی تھنک آج کل ہم کلیبریٹیو موڈ میں کام کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہاں, جو ہم نے بھی کام کیا, سو ہم نے اپنے ماڈل کو جو 4 سپر کمپیوٹرز ہیں جو ٹاپ 10 میں 4 ہیں ان کے اوپر رن کیا, انکلوڈنگ دا ٹاپ 1 جو فرنٹیئر ہے وچ از ان اوک رج نیشنل لیب. سو وی کین ریکویسٹ ایلوکیشن آن دوز سپر کمپیوٹرز
اگر ہمارے کام کی سگنیفیکینس ہے تو نارملی اس طرح کی ریکویسٹ اور کولیبریٹو ماڈل سے بھی ہم ان سپر کمپیوٹرز تک بھی رسائی حاصل کر سکتے ہیں. لیکن جی آپ نے بالکل صحیح فرمایا, وی شوڈ ہیو آور اون کمپیوٹنگ انفراسٹرکچر ان پاکستان. اچھا, آپ نے یہ جو ٹیم ہے یہ جوائن کی ہے, ذرا ہمیں بتائیے گا کیسے آپ اس ٹیم کا حصہ بنے اور جو آپ کو ایوارڈ ملا ہے تھوڑا اس حوالے سے بھی بتائیے. جی تھینک یو صدف. We had a team of around 12 people, so it was a multidisciplinary project in which we had people from climate science, ہمارے پاس اسٹیٹسٹک کے لوگ تھے, AI کے لوگ تھے, اور پھر ہمارے پاس جو سپر کمپیوٹنگ کے لوگ تھے. سو اٹ واز اے collaboration of multiple disciplines, and that's how it worked. So it all started around 2 years back when I was visiting KAUST in summer of 2022. So I spent around 4-5 weeks there, and then it's all started. Then ہم نے ایک کوشچن پوچھا کہ کیا ہم ایسا ایمولیٹر بنا سکتے ہیں جو کہ ایگزسٹنگ ایمولیٹرز کی نسبت بہتر ہو, اور ہم نے جو بھی بنایا ہے وہ پہلے والوں کی نسبت 3 لاکھ گنا بہتر ریزولوشن دیتا ہے اسپیس میں, ٹائم میں. چلیں جی, تھینک یو سو مچ جی ڈاکٹر زبیر خالد فار بینگ وتھ سی. کافی ریئلائزیشن ہوتی ہے, اور ٹیکنالوجی کی دنیا میں ہمیں مزید آگے بڑھنے کی ضرورت ہے, اینڈ وی نیڈ سپر کمپیوٹر جو کہ ایٹ لیسٹ ٹاپ 500 میں ہو, تاکہ اس سے بہت فائدے ہوتے ہیں بھائی. آپ ویدر فور کاسٹ سے لے کے 10 چیزیں کر سکتے ہیں. یہ آپ کو بہت کچھ معلومات فراہم کر سکتا ہے, تو جتنی جلدی اور جتنے کم ٹائم میں یہ ڈیٹا جو ہے جتنا زیادہ ہوگا اور کم ٹائم میں آپ کو معلومات دے گا اتنا بہتر آپ ڈیسیجن پہ پہنچ سکتے ہیں.